لیکن یہ گٹ طالبان کون ہے، یہ بنوں میں کیسے پہنچے اور اب ان کی بے دخلی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا پولیس شدت پسندوں کا اکیلا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور برے طالبان کا فرق ختم کیا جائے اور علاقے میں امن کسی فوجی آپریشن کے بغیر قائم کیا جائے۔ بنو لکی مروت، شمالی اور جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ اور کلاچی شامل ہیں۔ ملت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں، میں ہوں نثار خان۔ گڈ اور بیڈ طالبان کون ہے، یہ بنو کیسے پہنچے اور اب ان کی بے دخلی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ 2-3 سال سے کچھ مسلح افراد نے یہاں اپنے مرکز بنا رکھے ہیں۔ پہلے تو وہ پرامن تھے، اس لیے مقامی لوگوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ چند ماہ قبل ان لوگوں نے شہر میں پولیس اور فوج کی طرح گشت کرنا شروع کر دیا۔ عبدالغفار قریشی ایک مدرسے کے محتمم ہے جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان سے بات چیت ہوئی، وہ اس وقت مدرسے میں ایک چھت کے نیچے مختلف عمروں کے بچوں کو درس و تدریس میں مصروف تھے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ انتظامیہ کو بھی اس متعلق معلوم تھا۔ پھر ان مرکزوں کی تعداد 35 تک پہنچ گئی اور انہوں نے گاڑیوں کی چیکنگ کرنا بھی شروع کر دیا۔ سرکاری ملازموں نے اپنے سروس کارڈ ساتھ رکھنا چھوڑ دیا۔ بنو چیمبر آف کامرس کے صدر ناصر خان بنگش بھی مولانا عبدالغفار کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ناصر خان بنگش نے دعویٰ کیا ہے کہ بنو میں گٹ طالبان کے 37 مراکز قائم ہو گئے تھے اور یہ مسلح لوگ شام کے بعد باہر نکل آتے ہیں جبکہ پولیس کہیں نظر نہیں آتی۔ بنو خیبر پختونخوا کا وہ جنوبی علاقہ ہے جو شمالی وزیرستان سے انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے ماضی میں بھی دہشت گردی کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ تاہم رواں سال ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد مقامی افراد سمیت تاجر برادری نے ایک ایسی امن تحریک کا آغاز کیا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ اچھے اور برے طالبان کا فرق ختم کیا جائے اور علاقے میں امن کسی فوجی آپریشن کے بغیر قائم کیا جائے۔ امن پاسون نامی اس احتجاج میں پورا شہری امڑ آیا تھا۔ تاہم اس احتجاج کا اختتام ایک افسوسناک واقعہ سے ہوا جس میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہوا۔ مولانا عبدالغفار خان کہتے ہیں کہ جب لوگ نکلے تو اچھے اور برے طالبان کا فرق ختم ہوا اور صرف یہ کہا گیا کہ کسی بھی طرح کے مسلح افراد یا گروپوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ گٹ طالبان کون ہے، یہ بنوں میں کیسے پہنچے اور اب ان کی بے دخلی کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ BBC نے بنوں میں ناصر خان بنگش اور مولانا عبدالغفار خان سمیت متعدد افراد سے بات چیت کی، حالات سمیت ان حالات بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی جنہوں نے امن کی ایک ایسی غیر معمولی عوامی تحریک کو جنم دیا جس نے صوبائی حکومت کو بھی عملی اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا۔ BBC نے اس نوجوان کے اہل خانے سے بھی بات کی جس کی ہلاکت کے بعد امن تحریک کی بنیاد رکھی، جبکہ صوبائی حکومت اور انتظامیہ سے بھی ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی۔ جانب خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کی واپسی اور گٹ طالبان اور بیڈ طالبان کی بحث خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں پرتشدد واقعات اور بدامنی معمول بنتے جا رہے ہیں، جن میں کرک، بنو لکی مروت، شمالی اور جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ اور کلاچی شامل ہیں۔ تاہم ان واقعات کے آغاز سے قبل مقامی سطح پر اس وقت تشویش شروع ہوئی جب مسلح افراد کے مراکز قائم ہونا شروع ہوئے، اور پھر رفتہ رفتہ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو سامنے آنا شروع ہوئی جن میں مسلح افراد مرکزی شاہراہوں پر چکن کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دوسری جانب کی سرکاری ملازمین کو اغوا کرنے کے واقعات بڑھنا شروع ہوئے اور ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار پر متعدد حملے ہوئے، تانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا کی محکمہ داخلہ کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا کہ پولیس اور دیگر سرکاری اہلکار اور سرکاری ملازمین چھٹیوں پر جانے اور سفر کے دوران اپنے کارڈ ہمراہ نہ رکھیں۔ عبدالغفار خان کہتے ہیں کہ بیڈ یا برے طالبان شہری آبادیوں کے قریب نہیں رہتے اور نہ ہی ان اپنے مرکز بناتے، بلکہ خفیہ مقامات سے نکل کر کارروائی کرتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 220 اہلکار مختلف واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فوج، پولیس، FC اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ زخمی ہونے والے کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ اسی نے بنوں میں ناصر خان بنگش اور مولانا عبدالغفار خان سمیت
جن افراد سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ اچھے طالبان سے ان کی کیا مراد ہے، اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ علاقے میں تاثر پایا جاتا ہے اور علاقے میں تاثر موجود ہے کہ یہ ایسے افراد ہیں جو ماضی میں طالبان کا حصہ تھے، تاہم انہوں نے حکومت پاکستان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حامی بری اور افغانستان سے پاکستان واپس آئے۔ ان کے مطابق ان افراد نے مقامی سطح پر لوگوں کے تصفیے کروانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈرانا اور دمکانا بھی شروع کیا ہے۔ عبدالغفار خان نے کہا ہے کہ برے طالبان شہری آبادیوں کے قریب نہیں رہتے اور نہ ہی مرکز بناتے ہیں، بلکہ خفیہ مقامات سے نکل کر کارروائی کرتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سن 2022 میں حکومت پاکستان کے ایک پالیسی کے تحت افغانستان میں موجود کئی ایسے شدت پسندوں کے خاندانوں کو بھی واپس لانے کے اقدامات کیے گئے تھے جو حکومت کو مطلوب رہے اور ان میں سے اکثر فوجی کارروائیوں یا ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا انسدادی دہشت گردی کی محکمہ کے تانوں میں درج FIR میں کہا گیا ہے کہ بنو شہر کے علاقے میں کالعدم تنظیموں سے وابستہ تربیت یافتہ مسلح شدت پسندوں نے اپنے مرکز بنا رکھے ہیں جو لوگوں کو بے جا تنگ کرتے ہیں، ان سے بتے وصول کرتے ہیں اور انکار کرنے پر انہیں مارنے اور اغوا کرنے کا دھمکیاں دیتے ہیں۔ BBC نے ایک FIR کا حوالہ بھی دیا ہے اور اس میں بتایا ہے شام کے بعد یہ لوگ ناکے لگاتے ہیں اور لوگوں کی تلاشیاں لیتے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ افراد نوجوانوں کو شرپسندی کی طرف راغب کرتے ہیں اور یہ مسلح افراد علاقے میں کالے شیشے والی گاڑیوں میں گھومتے رہتے ہیں جس سے علاقے میں خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ کی ہلاکت نے بنوں میں امن کی عوامی تحریک کو جنم دیا۔ بنوں میں 15 جولائی کا دن بھی کسی عام دن کی طرح ہی شروع ہوا تھا، لیکن پھر صبح سویرے ہونے والے ایک حملے نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ حملہ بنو چاؤنی پر ہوا تھا، لیکن دوپہر تک باقی شہر میں حالات بظاہر معمول پر آ چکے تھے، مگر نصر اللہ کی موت نے ایک بہت بڑے تحریک کا آغاز کیا۔ نصر اللہ نے بھی گھر سے اپنے ورکشاپ جانے کے لیے اٹھے، لیکن ان کا موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گیا، وہ پیدل نکل پڑے۔ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہونے والا تھا، لیکن ان کی ہلاکت نے بنوں میں امن کی عوامی تحریک کو جنم دیا۔ دمساز خان جو نصر اللہ کے کزن ہے، جو اسی دن بنوں میں سیکیورٹی فورس اور شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ کے دوران ایک گولی کا نشانہ بنے۔ دمساز خان بتاتے ہیں دن کے وقت تک حالات بہتر ہو گئے تھے، وقت بے وقت سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ چاؤنی کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ بنو چاؤنی پر حملے کے دوران پہلے ایک خودکش بمبار نے گاڑی کینٹ کی ایک دیوار پر مار دی۔ بنو چاؤنی پر حملے کے دوران پہلے ایک خودکش حملور نے بمبار نے گاڑی کینٹ کی ایک دیوار کے ساتھ دھماکے سے اڑا دی تھی، جس کے بعد کم از کم 9 دیگر خودکش حملور اس مقام سے اندر داخل ہوئے۔ سرلا چاؤنی کے اندر کے حالات سے بے خبر لاری اڈے کے قریب اپنے ورکشاپ کے نزدیک ایک مقامی ہوٹل پر دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ جب اچانک شدید فائرنگ شروع ہوئی، نصر اللہ بھی اپنے ورکشاپ کی جانب دوڑے اور بھی شٹر بند کرنے ہی والے تھے کہ اچانک انہیں ایک گولی لگی، وہ وہیں پر مر گئے۔ دمساز خان بتاتے ہیں کہ حالات کشیدہ ہو گئے تھے، لوگ پریشانی کے عالم میں بھاگ رہے تھے اور کوئی بھی زخمی کو اٹھانے نہیں آ رہا۔ صرف دمساز خان سے بات ہوئی، وہ اس ورکشاپ میں موجود تھے جہاں لوگ ان سے اظہاری افسوس اور تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ نصر اللہ کو لگنے والی گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی، لیکن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد بنوں کی تاریخ میں عوامی سطح پر اب تک کا سب سے بڑا احتجاج ہوا، جس میں سیاست دان اور ہر قسم کی تفریق سے بالاتر ہو کر تقریباً سبھی لوگ شامل ہوئے۔ بنو پاسون نامی احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے مولانا عبدالغفار قریشی نے کہا تھا کہ مسلح لوگ اب برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ تاہم اس احتجاج کے دوران بنو چاؤنی کے قریب فائرنگ کا ایک واقعہ بھی ہوا، جس کے بارے میں متضاد دعوے موجود ہیں۔ بنو افراد سے ہماری بات چیت ہوئی، ان کا دعویٰ تھا کہ چند کم عمر سے چاؤنی کی ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر داخل ہوئے اور فوجی ڈبوں سے چینی اور گھی کے ڈبے اٹھانے لگے۔ ان کے مطابق اس دوران پتھراؤ بھی ہوا اور پھر فائرنگ کی گئی۔
جس میں ایک نوجوان سعد اللہ اور 25 زخمی ہو گئے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم پاکستان فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ تاجروں کے امن مارچ میں کچھ منفی عناصر اور مسلح افراد شامل ہو گئے تھے، جن کی فائرنگ سے لوگ زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد بنوں میں امن کے قیام کے لیے دباؤ اتنا بڑا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی نے کارروائی شروع کی ہے۔ 2 درجن کے لگ بھگ مسلح افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جنہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے احکامات کے بعد بنوں میں مسلح افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں گرفتار 21 ملزمان بھی سابق طالبان کمانڈر مولوی اسحاق سمیت دیگر مبینہ شدت پسند شامل ہے۔ پولیس اور سی ٹی ڈی کی جانب سے ان کارروائیوں کے بعد مقامی سطح پر عوام نے پولیس کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ پختونخوا کے حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف اللہ نے بتایا کہ بنیادی طور پر خیبر پختونخوا کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے اور ماضی میں ان شدت پسندوں کے خلاف افغانستان میں کارروائی کی جاتی تھی، لیکن اب وہ افغانستان سے کھلے عام سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں آنے والے ان شدت پسندوں کے خلاف جہاں جہاں سیکیورٹی فورسز کارروائی کرتی ہیں، شدت پسند وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوات کے بعد یہ لوگ وزیرستان میں آئے اور اب یہ لوگ جنوبی اضلاع کے شہری علاقوں میں آ گئے ہیں، لیکن یہاں بھی ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مگر یہاں اہم سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس شدت پسندوں کا اکیلا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بنو امن پاسون میں یہ مطالبہ نمایاں تھا کہ وہ بنوں میں کوئی فوجی آپریشن نہیں چاہتے اور یہ کہ مسلح شدت پسندوں کے خلاف کارروائی پولیس اور سی ٹی ڈی کرے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھا کہ کیا مقامی پولیس اور محکمہ سی ٹی ڈی کے پاس اتنے صلاحیت اور وسائل موجود ہیں کہ وہ فوج کی مدد کے بغیر اکیلے تربیت یافتہ مسلح شدت پسندوں کا مقابلہ کر سکیں؟ اس بارے میں سابق انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا اختر علی شاہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس گزشتہ 22 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیش ہے اور 7,000 پولیس جوان اور 7,000 سے زائد پولیس نوجوان جو ہیں انسدادی دہشت گردی کی خصوصی تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسدادی دہشت گردی کا ایک تربیتی مرکز جہاں سے ہر سال تربیت یافتہ پولیس جوان نکل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پولیس تھانوں اور ضلعوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مردان میں بطور ڈی آئی جی ان کی کمان میں پولیس نے آرمی اور فرنٹیئر کور کے مدد کے بغیر شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی ہے اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔